ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی, زرار کھوڑو, وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. نہیں بالکل بھی نہیں بھولا, کیسے بھول سکتا ہو سکتا ہے. تو آج توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت منظور ہو گئی. عمران خان صاحب کی اہلیہ کو رہائی ہو گئی, ان کی رہائی ہو گئی. وہ 9 ماہ قید رہیں اور اڈیالہ جیل سے جب وہ روانہ ہوئیں تو اس موقع پر انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے وہ پشاور پہنچ گئیں. رپورٹس یہ ہیں کہ وہ سی ایم ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی اور وہاں پہ ملاقاتیں وغیرہ ہوں گی. ان پر جو الزام تھا وہ تھا سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے جولری سیٹ ایک گفٹ ہوا تھا جو ان پر الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا, اس کی درست ویلیو نہیں بتائی اور پھر اس وجہ سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ قومی خزانے کو خاصا نقصان ہوا. کیسز کی جو نوعیت ہے جو تسلسل سے ہوئے ہیں عمران خان پہ, ان کی اہلیہ پہ, سیاسی کیسز ہیں, عدت کیس بھی چلا, ضمانتیں ہوئیں, کافی سارے اس پہ بحث مباحثے بھی ہو گئے. لیکن یہ بات سب مانتے ہیں کہ 9 مہینے انہوں نے جیل کاٹی اور انہوں نے خود آ کے گرفتاری بھی دی تھی. تو پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے آسانیاں اگر ہو رہی ہیں تو اس کی پیش گوئی ہمارے سیاسی علم نجوم کے مہا جوتشی نے کل ہی کر دی تھی. تاریخ سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. 26 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی, ریگولر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا. باہر آ جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک اور مقدمہ بنا کے اریسٹ نہیں کیا جائے گا. سو شی از اسکاٹ فری, I mean she is free and she'll go home. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین کے اوپر پھر ویسے بھی کہتے تھے کہ گھر کی خواتین کے اوپر نہیں ہونا. بٹ آپ قوم کو تو یہ بتائیں گے نا کہ سارا میک اپ, سارا ڈرامہ, سارا سٹیج کیا. بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی, اور جب بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی, یہ خان صاحب کو پتا ہے یا نہیں پتا, دیٹ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ سب کچھ سٹیج ہو رہا ہے. یہ سب ان سے تھوڑی سی بھول ہو گئی. انہوں نے کہا کہ 26 کو ہوں گی ملاقاتیں, لیکن آج ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی ان کے وکیل فیصل چودھری سے, جو پھر کچھ پیغامات لے کر باہر آئے. نوسٹراڈامس جب کوئی پیشن گوئی کرتا تھا تو ایک دن یا 2-3 مہینے آگے تھوڑا آگے پیچھے اتنا چل سکتا ہے. اچھا یہ ایک اچھی بات ہے سوری کہ یہ ایک دم جیل سے نکل کر روانہ ہو گئی, کیونکہ کچھ نہیں پتا, کوئی بندہ کھڑا ہوگا کہ جی چیچا وطنی میں آپ کے خلاف بھینس چوری کا پرچہ بھی کٹا ہوا ہے, جی آپ ہمارے ساتھ آئیں, کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں. اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی پولیس وہاں باہر کھڑی ہوتی. لیکن یہ جو آپ کے نوسٹراڈامس صاحب ہیں فیصل واڈرا, جی یہ 23 تاریخ کی ریکارڈنگ ہے. یہ میرا خیال ہے کل کی ریکارڈنگ ہے نا. آج حکم ملا تھا, نہیں کل ہی حکم ملا, کل ہو گیا تھا. ہاں تو پھر عدالت نے حکم دے دیا. وہ کچھ لیگل مسائل کی وجہ سے رہائی کل نہیں ہوئی اور آج. بہرحال سوال یہ بنتا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے ایسے موقعوں پر کہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے, ڈیل ہے یا ڈھیل ہے. ہاں, اس بارے میں جو بیرسٹر گوہر خان سے ظاہر ہے پہلا سوال یہی بنتا ہے سر ڈیل ہے, کوئی آدمی ذات کا صحافی ہے اور یہ سوال نہ کرے تو ممکن نہیں ہے. تو جیل کے باہر ہی تھے, ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ تو ڈیل لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیل ہوتی تو پھر تو 9 مہینے جیل میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, پہلے بھی ہو سکتی. ڈیل میں ٹائم لگتا ہے, اور خان صاحب تو 14 مہینے بعد بھی جیل میں ہیں. پوری ڈیل کیا باتیں کر رہے ہیں, آدھی ڈیل ہوئی ہے. سن تو لینا یار. ہاں تو لیکن یہ سوال بنتا نہیں بنتا نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں ہے ہارڈی میں. سوال تو یہ ہمیشہ بنتا ہے یار. دیکھیں جہاں پر پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمارا یہی ہوتا ہے. اچھا, اور آپ کب سے لفظ ڈیل سن رہے ہیں؟ جب سے مطلب میں نے سننا, جب سے ہوش سنبھالا. ہاں دیکھیں ڈیل ڈرامہ ڈیل, ہم اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں. بہت ہی کلیشے الفاظ. ہماری صحافت, ہم جس طرح کی ہماری سیاست ہے, دیکھو گھوم پھر کے ہم وہی ڈیل ہے ڈیل ہے, یہ ہے. دیکھو کیریکٹرز چینج ہوتے ہیں. ہماری سیاست بھی کلیشیڈ ہے, ہمارے طریقہ کار دیکھو جو ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہمارے جملے بھی کلیشیڈ ہی ہوں گے. دیکھو جو ڈیل نہیں کرتے وہ پھر لٹک جاتے ہیں یا جلا وطن ہو جاتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رہے. پھر بھی آخر میں پھر بھی ڈیل ہی ہوتی ہے, معاملات جب طے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے اگر معاملات طے ہو رہے ہیں, کوئی سمجھوتا ہے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, ہمیں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, اگر ہو رہا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو گورنمنٹ نے یہ جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے اگلے کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم یہ کریں, ہم بلیک میلنگ میں 26ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد کوئی ترمیم کے بعد اب چیزیں الائن ہو گئی ہیں نا, اب پریشر آف ہے. اب آپ کو ریلیف مل سکتا ہے وتھ ایکسپیکٹیشن کہ تھوڑا سا اب آپ بھی جو کا ہاتھ رکھیں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں نا جو ان کے حق میں گئی ہیں. ایک تو obviously 26ویں ترمیم
آپ نے پاس کر دی, آپ کوئی مسئلہ نہیں. اور SCO کے دوران ڈسپشن نہیں ہوئی. یہ دو چیزیں ہیں. تو اب اگر میں کنسپریسی مائنڈ کے ساتھ آؤں یہاں پر, تو اب یہ دیکھیں, یہ تو ثبوت ہے. ہاں ان کے ساتھ پیچھے سے ایک اور کنسیشن بھی ملا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پیم سے کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنائے جس میں خاص صاحب کے جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, اور وہی ان کا اب تو بس پکا ہے. دیکھیں پکا ڈیل. اب ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر جو بھی کوریوگرافی ہے, جیسے کہ وہ بتا رہے تھے نوسٹریڈیمس, کہ اس میں عدلیہ کا کوئی کردار ہے, یہ سب کوئنسیڈنسز بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب ضمانت منظور ہو گئی. اگر آپ ایوریج نکال لیں نا پچھلے 70 سال کا سارے ملکوں کا, سب سے زیادہ کوئنسیڈنسز پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ بالکل, تو وہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا, سارے ویسٹ اوپن پلاٹ ہے. ویسٹ اوپن پلاٹ ہے. اچھا, ساؤتھ اوپن ہے. نہیں ویسٹ اوپن. چلے جو ایک اور کوئنسیڈنس یہ بھی ہوا کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار ایسوسی ایشن نے الوداعی عشائیہ دیا ہے اسلام آباد میں جانے والے چیف جسٹس کے لیے, اور اس میں ظاہر ہے کہ باقی سارے میجورٹی ججز گئے, کچھ شاید نہیں جا سکے یا نہیں پہنچ سکے, لیکن سب سے جو سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ عمرے پہ گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے چیف جسٹس کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ میرا ایک سٹانس ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جو آپ نے اس میں رد و بدل کیا تھا اس پر فل کورٹ ہونا چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. انہوں نے اپنے خط میں ایک آدھ اور بھی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں, تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. یہ کہہ کے وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں. تو وہ آئیں گے, جو رپورٹس ہیں کہ جی 1 نومبر کو آئیں گے, عمرے پہ چلے گئے, وہ 1 نومبر کو آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کل جب قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس ہوگا اس میں وہ نہیں ہوں گے, پرسوں جب حلف لیں گے یا آفریدی صاحب اس میں بھی وہ نہیں ہوں گے, اور پھر وہ بعد میں آئیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. سو آج ایک اور میں نے چیز دیکھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اس سے پہلے ویسے ایک چیز ہو سکتی تھی کہ اب آپ نہیں بھی جب جا سکتے تو ایک پروٹوکول ہوتی ہے, آپ بھائی کا ڈبہ بھیج دیں, یا اگر آپ نے تھوڑا سا ماڈرن ہونا ہے تو آپ ڈنکن ڈونٹ سے ان کے وہ ڈونٹس کی کلیکشن بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ عمرہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے دعائیں کر دیں بس, تب بھی ٹھیک ہے. مطلب دعا پلس دعا تو سب کے لیے کی جاتی ہے, سب کے لیے کی جاتی ہے. ڈونٹ ایک عملی مطلب چیز ہے نا. تو وسعت صاحب, بلاول صاحب نے جو بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا کلیدی رول رہا اس آج BBC کو, انہوں نے BBC اردو کو بڑا تفصیلی انٹرویو دیا. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو 26ویں ترمیم ہے, یہ افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں معروف سیاستدان, انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے, جبکہ PTI اور جماعت اسلامی نے بھی اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت, یہ جو چیلنجز ہیں یہ کس بینچ کے سامنے جائیں گے, یہ بالکل کلیئر نہیں ہے ابھی. نہیں کلیئر ہے. ہاں, بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے سامنے, آئین معاملہ تو آئینی ہے نا یار. یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ 26 آئینی ترمیم میں کافی سارے مسئلے مسائل ہیں, اس کے لیے اب پارلیمنٹ کو شاید ایک 27ویں ترمیم کرنی پڑے ان کو ٹھیک کرنے. یا اللہ میں نے چک لے ترمیم پہ ترمیم آپ اس کے لیے تیار, اور 28ویں آئے گی جس میں 26ویں اور 27ویں دونوں چک لی جائیں گی. یار ایک تو پہلے سے یہ سارے ویئر ایز اور دیر فورس پڑھ کے دماغ پک گیا. یہ والی کیسے ہوئی؟ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی مزیدار آج باتیں کی ہیں BBC اردو سے انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم میں جو سب سے زیادہ شور اس پہ مچایا گیا کہ اس ترمیم کے ذریعے سویلینز پر فوجی عدالت میں مقدمے کا حق جو ہے وہ فوجی عدالتوں کو مل سکتا ہے. نون لیگ کا اصرار تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کے دائرے میں آرمی ایکٹ کے تحت مسلح افواج کے ارکان اور فوجی چوکیاں بھی شامل کی. ہماری تجویز یہ تھی کہ آرمی ایکٹ میں مسلح افواج کے ارکان کی بجائے مسلح افواج کی اصطلاح استعمال کی جائے ایز اے انسٹیٹیوشن, جبکہ جو چوکیاں ہیں اور آرمی پرسنل کا جو حوالہ دیا گیا ہے اسے نکال دیا جائے. سو اسے نکال دیا گیا. انہوں نے پھر کہا کہ آرٹیکل 63A جس کے تحت ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا تھا, پچھلا جو فیصلہ تھا, اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے. اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا تو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی راہ میں مشکلات بڑھ سکتی تھیں. اچھا, پھر بلاول نے کہا کہ اس بار مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہم نے مطلوبہ ووٹ پورے کر لیے تھے, مگر میرا اصرار تھا کہ
کہ ہمیں مکمل اتفاق رائے سے یہ ترمیم منظور کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ JUI اور ANP سمیت جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی آئین اتنا ہی مقدس ہے جتنا ہمارے لیے ہے۔ تو ایک سوال کیا گیا کہ کیا انہیں مذاکرات ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ مذاکرات تو طول پکڑے گئے تھے، کہ مذاکرات ختم کرنے کے لیے ان پہ دباؤ تھا یا کہیں سے فون کالز آئیں کہ چھیتی کرو؟ تو بلاول نے کہا کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، پھر آئینی بینچز کے بارے میں ان سے سوال ہوا کہ کیا اس کی شکل و صورت وغیرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہی شیکسپیئر کے گلاب کو آپ کسی بھی نام سے پکاریں، رہتا تو وہ گلاب ہی ہے۔ جو آئینی بینچز جو ہیں ان کو آئینی عدالت کے برابر ہی اختیارات حاصل ہوں گے اور اس میں تمام صوبوں کے ججوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ ان سے کہا گیا جی مفاہمت، اس لیے کہ ترمیم تو چلے ہو گئی لیکن جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ تو بڑھ گیا ہے، اس میں تو کمی نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا جی قومی سطح پہ وسیع تر مفاہمت ہم چاہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں پہلا قدم اس آدمی کو اٹھانا پڑے گا جو انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتا ہے اور جو اس وقت جیل میں ہے۔ یہ اس کی ہم بلاول صاحب کا کلپ سنیں گے؟ ہاں سوری اوکے، یا آپ بھول گئے تھے کہ کلپ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آگے بات چلانے کی فائدہ ہے کہ کور ہو گیا ہے، آگے بات کر سکتے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ سوالات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں ہی ہمیں یہ ترمیم لانے کا موقع ملا ہے۔ In the judicial history of Pakistan, there's one man in our entire history for this Iftikhar Chaudhry judicial authoritarianism that has shown us that he's willing to obey Parliament, obey the Constitution, even at the cost of his own personal power. So we did have a window. We did have a window because we've seen how other judges have molded the Constitution, whether it's 63A, whether it's reserved seat case, to serve their personal interests. And then on the other hand, we had a Chief Justice who could withstand pressure from other judges also that may have tried to instigate him, that this is not a question about you, but this is the power of... We had the window of a man who wouldn't undermine what we were doing. I'm talking about Chief Justice Faiz Issa. Itna bada काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। हो गई क्यूरियोसिटी आपकी खत्म? सब यही कह रहे हैं बस, और किसी की मौजूदगी में ये काम शायद ना। वक्फा ले लें। جی، تو واشنگٹن سے خبر آئی کہ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے صدر بائیڈن کو، 60 سے زائد اراکین کانگریس نے اس کو سائن کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ عمران خان صاحب کا اس میں خاص طور پہ نام لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ عمران خان صاحب کی سیفٹی جو ہے وہ انشور ہو رہی ہے نہیں، اور جو US ایمبیسی آفیشلز ہیں اسلام آباد میں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ انہیں جیل کے اندر وزٹ کر سکیں خود دیکھنے کے لیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں بھی امریکی ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکشن میں مبینہ فراڈ ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائے۔ تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی الیکشن بھی ہو رہا ہے، ان پر کافی اثر و رسوخ ہے پاکستانی نژاد امریکیوں کا، اور ان کے زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کی چاہنے والی بالکل ہے۔ اور دیکھیں اگر ایک تو سب سے پہلے تو یہ امریکیوں کا واقعی کوئی دین ایمان نہیں ہے، واقعی پہلے آپ بندے کے رجیم چینج کرتے ہیں اور پھر اسی پارٹی کے کانگریسمین کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا جس حکومت سے آپ نے تبدیل کیا، جو آپ کی مطلب بقول قوم یوتھ کی آپ کی من پسند حکومت ہے نا یہ امریکہ کی، پاکستان کی اینٹیٹیز پر ابھی تک سینکشنز لگ رہی ہیں، تو یار مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مزیدار خبر ابھی آئی ہے، اور یہ جو امریکہ میں لسٹنگز آتی ہیں نا، جو فورن ایجنٹ یا فورن لابیز آتی ہیں، فارا لسٹنگز انہیں کہا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے،
اپیرنٹلی انہوں نے ایک لابیسٹ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں, کوئی زیادہ رقم نہیں ہے, صرف $1.5 ملین کے لیے, جس کے $6 لاکھ ابھی ادا کیے گئے ہیں لابینگ کرنے کے لیے. اور یقیناً اپری خود تو ایک تھنک ٹینک ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کتنا بجٹ ہے چیزوں کا, اور ان کو کیا ضرورت پڑ گئی, ضرورت پڑی. بہرحال کبھی کبھی چینلز کے تھرو بھی کام کیا جاتا ہے, جیسے آپ سر یہ تھنک ٹینک سرکار کا ہے, ویل نیم سرکاری, مطلب یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے, میں کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, پی ٹی آئی نے بھی لابینگ فرم کو امپلائی کیا ہوا ہے, وی نو دس. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے لابینگ فرم کو امپلائی کیا ہے, جو آن گراؤنڈ والنٹیئرز اور سپورٹرز ہیں نا, وہ آپ کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے لاؤ گے, یہ. اچھا, انور اقبال صاحب واشنگٹن لائن پہ موجود ہیں, اور انور صاحب ہی نے کل یہ خبر جو ہے وہ دی تھی, اور اس میں ڈیٹیل تھی کہ جو گریگ کسار ہیں ٹیکسس سے رکن کانگریس, انہوں نے یہ خط جو ہے بیسیکلی لکھا ہے, اور جم میکگورن جو ہے انہوں نے بھی لیڈ کیا ہے. تین نام بڑے انٹرسٹنگ لگے مجھے, رشیدہ طالب, الہان عمر اور الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹیز, AOC, اور باقی بھی ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ اسکواڈ ہے, پروگریسو گروپ ہے, تو یہ اس کو ہمیں تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے. تو انور اقبال صاحب, اب بائیڈن جو ہیں وہ تو بیچارے سٹنگ ڈک ہیں, چند دنوں کے مہمان, تو یہ ایک خانہ پوری ہے, یا اس کا تھوڑا بہت اثر ہوگا اس خط کا؟ دیکھیں, امیڈیٹ امپیکٹ تو کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسا آپ نے کہا نومبر میں انتخابات ہیں, جنوری میں چلے جائیں گے, اور یہاں امریکہ کا ایک دستور رہا ہے کہ آنے والی کانگریس چاہے وہی اسی پارٹی کی کیوں نہ ہو, وہ پچھلے ریزولوشن کو پہ زیادہ کام نہیں کرتی, وہ اپنا کچھ کام کرنا چاہتی ہے, تو وہ ساری چیزیں خود بخود پہ ریوائز ہونے لگتی ہیں. لیکن امپیکٹ اس لحاظ سے تو ضرور پڑے گا کہ یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو پروگریسو جو لابی ہے اس کے اندر, جو ہمیں سپورٹ کر رہی تھی بہت سارے معاملات میں, خاص طور پہ کشمیر میں, وہ اس وقت نہیں کر رہی ہے. اور کیونکہ پروگریسو لابی کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہیومن رائٹس, اور ان کا خیال ہے, میں نے کچھ سے گفتگو بھی کی تھی, اس میں رشیدہ طلائب ہیں یا الہام عمر ہیں یا ایک اور مسلمان ہیں, ان کا نام چونکہ گوروں والا ہے اس لیے لوگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے, وہ پروگریسو گروپ میں ہیں, اور بھی دیگر لوگ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کلیئر وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی, اس پہ تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو وہ تو ان کو تو آپ نے انوائے کیا ہے, تو لانگ رن آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. اچھا, ریپبلکن پارٹی, لیکن یہ تو سارے ڈیموکریٹس ہی ہیں نا, اور ابھی تو سارے ڈیموکریٹ ہیں, ریپبلکنز بالکل نہیں ہے. میں نے یہ سوال اٹھایا, اس پہ انہوں نے 3-4 دن پہلے بریفنگ کی, اس نے کیا کا نام ہے پی ٹی آئی والوں نے, اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے مطلب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں تو کوئی بھی ریپبلکن نہیں. پہلے انہوں نے کہا جی آپ کے جو پاک پیک ہے انہوں نے تو انڈورس کر دیا ٹرمپ کو, انہوں نے کہا وہ تو کیا, تو میں نے کہا لیکن اس میں تو کوئی بھی ایک بھی نہیں ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں, ریپبلکن ایک بھی. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ان کو وہ سپورٹ کریں گے؟ کہنے نہیں, ہم تو ایسا کچھ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ تو پاک پیک کی مرضی. میں نے کہا بھائی یہ تو بیان والی بات ہے, نہیں, لیکن اس میں نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. حالانکہ ٹرمپ سے تو میں یہی پوچھنے والا تھا کہ دیکھیں یہاں پر تو بہت سب نہیں لیکن بہت پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے تو امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ یار ٹرمپ آئے گا وہ اور فون اٹھائے گا کہ وہ ان کو ریلیز کرو, اور پھر بلے بلے کام کرے گا. ایک تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کو تو, لیکن یار ہم نے تو سنا تھا کہ بڑی مطلب دوستی آ رہی ہے, اور تو ایک ریپبلکن نہیں آیا کیا, ان کو لابی نہیں کیا گیا, ان کو پاکستانی امریکنز کے ووٹس نہیں چاہیے, یا دے جسٹ ڈونٹ کیئر؟ ریپبلکن میں اس وقت جو لوگ اوپر ہیں ٹرمپ کے حامی ہیں, ان کے لیے پاکستان کوئی پرائرٹی نہیں ہے, ان کا سارا ڈومیسٹک ایشو ہے. انہوں نے امیگرینٹس کو نکالنا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا, رنگدار لوگوں کو نکالنا ہے خاص طور پہ. وہ کہتے ہیں یورپ سے لوگوں کو لاؤ, ان کے اور مسائل ہیں. وہ ان کا فوکس اس وقت پاکستان نہیں ہے, ان کا امیگریشن ہے, بہت بڑا فوکس ہے ان کا. لیکن انور یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایٹ اے ٹائم جب یہ ختم ہو رہی ہے, یہ کانگریس الیکشن سر پر ہے, اس وقت بھی ان کا خط لکھنا اٹ شوز دا پاور آف دا لابینگ ایفرٹ واشنگٹن میں, نہیں؟
بالکل, یہ تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی امریکن جو ہیں اب امریکن پالیٹکس میں آ گئے ہیں اور ان کو لانے والی پی ٹی آئی ہے, اور اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے ہر معاملے میں انوالو ہوں گے اور ہر دفعہ یہ لابینگ کریں گے, اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں اور انفلوئنشیل ہیں, اور آپ ان کو اس طرح اگنور کر کے نہیں کمفرٹیبلی نہیں بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جو یہاں خبریں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیک ٹو نیک ہے بھائی صاحب میں اور بہن جی میں, تو آپ کے خیال میں کس کا پلڑا جھک سکتا ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں جب لوگ ووٹ ڈالیں؟ نیک ٹو نیک تو نہیں رہا, اب تو کہا یہ جا رہا جو جتنی بھی کم سے کم اوپینین سرویز ہیں اگرچہ وہ غلط بھی ہو جاتی ہیں, وہ تو واضح دے رہے ہیں برطریف ٹرمپ کو, کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت جائیں گے, کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے لینڈ سلائڈ ہو. چلے کم سے کم ایک کھلا دشمن تو ہے. مشیگن میں بھی نا میں دیکھ رہا تھا جو سوئنگ سٹیٹس ہیں نا, تو وہاں پر لوگ اتنے تپے ہوئے ہیں, وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم نے ووٹ نہیں دینا یا تو پھر ہم جلد ٹائم. مطلب منافق سے بہتر ہے کالا چور آ جائے. سر بہت زیادہ بھائی, آپ دوسروں کی کیا بات کر رہے ہیں. میرے گھر میں میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے, تھرڈ کینڈیڈیٹ کو دیں گے. صحیح ہے, دیکھ لیں ٹرمپ کا فائدہ ہو جائے گا. نہیں اب ان کو تو ڈومیسٹکلی یہ آپ ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اگین لوگوں کا یہ ہے کہ یار ایک سائڈ کہتی ایک سائڈ کھل کے کہ یار میں تم مجھے نہیں پسند, دوسرے کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو لیکن پھر تمہارا قتل کر. ہاں تو اس کو ووٹ دینا چاہیے جو کھل کے بات کر رہے ہیں. آئی ایگری. انور اقبال کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, پھر ہم موضوعات کو لے کے آئیں گے. کیا دوسرے سیاروں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے؟ یہ سوال میرا خیال ہے انسان ہزاروں سالوں سے شاید پوچھ رہے ہیں. انفیکٹ میں پڑھا تھا کہ جو پہلی جو کتاب جس کو آپ سائنس فکشن کی کتاب سمجھ سکتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کب لکھی گئی تھی؟ اباؤٹ 200 BC میں. اور ایک رومن آتھر نے لکھا تھا, وہ اس نے کتاب میں سفر کیا چاند پر اور وہاں پر ان کو کئی مخلوق ملی. تو مطلب کہ اتنے ٹائمز میں بھی یہ ایک ہمیشہ خیال آتا تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ نارتھ امریکن اسپیس ایجنسی ناسا نے ایک مشن لانچ کی ہے. جوپیٹر کے چاند یوروپا پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 14 اکتوبر کو یہ یوروپا کلپر مشن لانچ ہوئی تھی اور وہ وہاں پہنچے گی تقریباً سن 2030 میں. ہو سکتا ہے یقیناً رستے میں کئی کنٹینر ہوں گے, وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے شارع فیصل کی ٹریفک. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے, وہ کیا وہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں, زندگی کے کیا شواہد کی کون سے شواہد کی تلاش میں ہیں؟ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان حمید, پروفیسٹرانومی ایمہرسٹ US, اور ان کا ایک بہت عمدہ یوٹیوب چینل ہے اردو میں کائنات ایسٹرانومی کے نام سے. اس کو بھی اگر آپ کو دلچسپی ہے اس موضوع سے تو آپ پلیز اس کو چیک کریں. ڈاکٹر صاحب 95 چاند ہیں, 95 مونز, جوپیٹر 95 مونز. یوروپا کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس میں کیا خاص بات ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. دیکھیں زندگی کی جو آپ نے بات کی کہ زندگی کی تلاش ہے, تو اس کے حساب سے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ ہے پانی لکوڈ فارم میں جی. اور جوپیٹر کے 4 بڑے چاند ہیں. ایک ہے آئیو, وہ بڑا چاند ہے مگر اس میں بہت زیادہ والکنزم ہے یا آتش فشاں وہاں پر وہ ہے. لیکن یوروپا جو ہے یہ چاند ہمارے چاند جتنا ہے, لیکن اس کے نیچے خیال یہ ہے, بلکہ کافی حد تک ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے. اس کے اوپر ایک برف کی لیئر ہے اور اس کے نیچے پانی, نہ صرف سمندر بلکہ نمکین پانی کا سمندر. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو اس حساب سے اس کے امکانات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر زندگی بھی ہو, کیونکہ یہ سمندر جو ہے پچھلے 4-4.5 ارب سے وہاں پر رہا ہے. تو زندگی, جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹ تو چیز ہوگی کہ وہاں پر مطلب کوئی ایلین فش ٹائپ چیز ہو. لیکن
ایسے بھی تو ممکن ہے کہ صرف کوئی بیکٹیریا ملے یا کوئی وائرسز ملے. ان کو پتہ کیسے لگے گا؟ مطلب اس مون کو ایگزامن کیسے کیا جائے گا؟ صرف سینسر سے یا پھر کوئی جیسے مارس پہ جو روور ڈراپ کیا گیا تھا یا ایسی کوئی ڈیوائس وہاں پر بھیجی جائے گی؟ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ یہ مشن ایگزیکٹلی ہوگا کیسے؟ تو یہ جو مشن ہے یوروپا کلپر مشن، یہ لینڈر نہیں ہے، تو وہاں پر یہ کوئی چیز نیچے نہیں بھیجے گا، لیکن اس کے بغیر نیچے گئے ہوئے بھی ہم بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مارس پر بھی لینڈنگ بہت مشکل ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جوپیٹر جو کہ زمین سے 5 گنا فاصلے پر زیادہ ہے، جتنا سورج سے فاصلہ ہے زمین کا 5 گنا اس کا فاصلہ زیادہ ہے، بلکہ 2 ارب تقریباً کلومیٹر جو ہے اس کو سفر کے بعد وہ وہاں تک پہنچے گا. وہاں پر اس کو لینڈ کرنے کے لیے اگر ہم کوئی پروب بھیجے تو وہ بہت مشکل ہے. تو یہ جو مشن ہے یہ اس کے وہاں پر آربٹ لگائے گا یوروپا کے قریب، اور اس کی بہت ساری قریب سے تصویریں لے گا. لیکن خیال یہ ہے جس میں جو زیادہ ایکسائٹمنٹ کی چیز ہے، سائنسدانوں کے لیے تو یہی بہت اچھی چیز ہے کہ ہم بہت کلوز اپ وہاں پہ یوروپا کا پتہ لگائیں گے. خیال یہ ہے کہ شاید وہاں پر یہ جو نیچے سمندر ہے اس کا پانی جو ہے برف کی جو بیچ میں جگہ ہے اس میں فوارے کی طرح سے وہ باہر نکلتا ہوگا. تو اس اسپیس کرافٹ میں یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ یوروپا کے کافی قریب سے تقریباً 25 کلومیٹر اوپر وہ وہاں سے اس کے قریب جب گزرے گا تو شاید اگر وہ فوارے ایکٹیو ہوئے، کبھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اگر وہ ایکٹیو ہوئے تو وہ ان فواروں کے درمیان میں سے گزرے گا اور وہ اس کو سیمپل کر سکے گا. تو اس کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ شاید بلڈنگ بلاکس، یہ جو زندگی جس سے بنی ہوئی ہے شاید وہ، اور اگر بہت ہی ہم لکی ہوئے تو شاید کچھ مائکروبس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے. لیکن یہ ارادہ ہے اس اسپیس کرافٹ کا. ڈاکٹر صاحب اس کی ٹائم لائنز کیا ہیں؟ مطلب لائف ٹائم میں کچھ تصویریں آ جائیں گی یا یہ لمبا مشن ہے؟ 5 سال نہیں، یہ 2030 تک. تو کچھ سالوں میں کچھ سال تو لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں، لیکن اس کے بعد وہاں سے تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں جو ایک بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ جوپیٹر اور یوروپا، کیونکہ یوروپا جو ہے وہ جوپیٹر کا چاند ہے، وہ ہمارے سورج سے بہت دور ہے، اس کے باوجود یوروپا کے نیچے سمندر ہے. تو خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے سمندر کے نیچے والکنزم ہے یا آتش فشاں وہاں پہ چیزیں جو ہیں، لاوا جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کو انرجی دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی پگھل جاتا ہے. یہ وہی کنڈیشنز ہیں جو زمین کے اوپر سمندروں کے نیچے جو آتش فشاں یا والکنزم ہے وہ وہی کنڈیشنز ہیں جو یوروپا کے اوپر ہیں. پانی کا مطلب ہے کہ آکسیجن بھی ہے وہاں پر، گرمی بھی ہے، انرجی سورج سے نہیں لیکن نیچے جو آتش فشاں ہیں اس سے گرمی آ رہی ہے. اور جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جس طرح آرگینک کمپاؤنڈز، امینو ایسڈز وغیرہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں. تو اب تمام چیزیں موجود ہیں جو زمین کے اوپر بھی تھی. تو اگر زمین پر زندگی شروع ہوئی تو کافی چانسز ہیں کہ یوروپا پر بھی شروع ہوئی. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میرے ذہن میں آیا کہ جو ڈیپ سی ایکسپلوریشن ہوتی ہے اس سے بھی تو اسپیس ایکسپلوریشن کو کافی فائدہ ملا ہے نا، کیونکہ مجھے پڑھا تھا کہ جب پہلی بار یہ ماریانا ٹرینچ کی طرف ان لوگوں نے پروب بھیجا تھا جو سب سے گہرا ہے میرے خیال اٹلانٹک اوشن میں. اچھا، جب وہاں پر لائٹیں آن کی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو ایک بالکل ایک ویران جگہ ہوگی نا، نیچے نہ سورج نہ روشنی ہے نہ انرجی ہے، اتنا پریشر ہے، اتنی ٹھنڈ ہے. لیکن ان کو پتہ لگا کہ یار ہر جگہ دیر از لائف، کیونکہ نیچے سے وہ والکینک وینٹس پر بیکٹیریا پلتے ہیں، بیکٹیریا پر کوئی اور چیز پلتی ہے، وہ پوری فوڈ چین بنتی ہے. تو ڈیپ سی ایکسپلوریشن کو ہی لے کر، اسی ماڈل کو لے کر ہی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نا یوروپا کو، کہ جیسے ارتھ کی اوشنز کی ڈیپتھس میں لائف ہے تو شاید اسی طرح وہاں پر لائف ہو. ڈاکٹر صاحب پریسائسلی بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیں بلکہ بہت سارے یہ جو انڈر اوشن مشنز ہیں زمین کے اوپر وہ بھی ناسا کی فنڈنگ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پتہ چلنا شروع ہوا کہ اگر آج سے ہم 50 سال پہلے بات کر رہے ہوتے تو ہم بات یہ کر رہے ہوتے کہ سمندروں کے نیچے جو ہے روشنی، کیونکہ روشنی نہیں ہے اور سورج کی، تو وہاں پر زندگی زیادہ نہیں ہوگی. لیکن
جب اس قسم کے مائکرو آرگنزمز دریافت ہونا شروع ہوئے, اور اس میں خاص چیز یہ تھی کہ یہ بہت گرم ٹیمپریچر ہے 100 ڈگری کے قریب, لیکن اس کے قریب بے انتہا زندگی, بلکہ وہ زندگی جو ہے وہ ہائیڈروجن جو ہے وہ اس کو اپنا فیول لیتی ہے یا کھانے کا حساب وہ رکھتی ہے. یہ بالکل نئی قسم کی زندگی دریافت ہوئی تھی, یہ 1970s وغیرہ کی بات ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ سوچیں کہ کیا ہمارا سفیر ہے کہ کہاں کہاں زندگی ہو سکتی ہے, وہ بہت پھیل گیا. تو پھر بات یہ ہوئی کہ آپ کو سورج کی ضرورت نہیں, آپ کو انرجی کی ضرورت ہے, اور انرجی جو ہے وہ نیچے سے بھی آ سکتی ہے. تو یوروپا پہ اسی وجہ سے دلچسپی ہوئی کہ ایک منٹ, یہ تو وہی کنڈیشنز ہیں جو زمین کے سمندروں کے نیچے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم زمین کے سمندروں کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ دوسری جگہوں پر کیا کنڈیشنز ہوں گی. اور جب ہم یوروپا کی اگر ہمیں کنڈیشنز وہاں پر ملیں یا اگر کوئی لائف فارم ملے, تو اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز ایک ہی جیسی ہے زمین جیسی, کیا چیز فرق ہے. اور یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج تک کوئی اور مائکروب بھی ہمیں زمین کے علاوہ نہیں ملا. تو اگر ہمیں کوئی زندگی مل جاتی ہے, یہ سائنس کی انسانوں کے لیے یہ ون آف دا بگیسٹ, I think میں تو کہوں گا the biggest discovery in the history of mankind. ڈاکٹر سلمان امیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر, زمین پہ زندگی کی ضمانت ہو نہ ہو, ہاں کائنات میں ہے. ابھی آپ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ بات کریں گے تقریباً. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے غزہ کی اور وہاں کے لیٹسٹ ہیرو کی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ غزہ سے کوئی خوشخبری آئے, تو میں آغاز وہاں سے ہی کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن قبل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی, سوشل میڈیا پر بھی یہ وائرل تھی, کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی چھوٹی بہن کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی کلومیٹر چل رہی تھی ان کی مدد کے لیے, کیونکہ ان کی بہن کی ٹانگ پر ایک زخم لگا ہوا تھا. خوشخبری یہ ہے کہ ایک فلاحی تنظیم نے ان کو ایک طرح سے اڈاپٹ کر لیا ہے, ان کی پوری فیملی کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ چیزیں ملی ہیں, کچھ لباس ملے ہیں, کپڑے ملے ہیں, کیا کہتے ہیں رضائی وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جو بھی خوشی ہوتی ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح یہ لڑکی ہے اس طرح کی ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں لڑکے ہوں گے, جیسے کہ یہ بھی اکیلی ہے بیچاری, یہ بالکل اکیلی, یہ والی بیچاری بالکل اکیلی ہے, اور یہ کئی میلوں سے چل رہی ہے. اس ویڈیو میں یہ رو رہی ہے, اور یہ اینکر جرنلسٹ کو دکھا رہی ہے کہ جی میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی میرا خون صاف کر دے, کیونکہ میرے پیروں پر صرف خون ہی خون ہے, میں اتنی دیر سے چل کے آ رہی ہوں. ظاہر ہچکچا رہی ہے تو پوری سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا بات کر رہی ہے, لیکن کم از کم یہ زندہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج ہی نصیرت غزہ میں ایک ریفیوجی کیمپ پر ایک بار پھر اسرائیل نے بمباری کی, جہاں پر تقریباً 20 سے 24 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس میں 9 بچے شامل تھے, جن میں ایک بچے کی عمر صرف 11 ماہ کی تھی. تو یہ ہے غزہ. یہاں پر ویڈیوز پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پر صرف ان بچوں اور انسانوں کی بقیہ ٹکڑے ہی ہیں. اور یہ جو پکچر ہے یہ پھر اسرائیلی سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ ہوئی, اور وہ وہاں پر جشن منا رہے ہیں, ہارٹ ایموجیز, اسمائلی فیس ایموجیز, تھمز اپ وغیرہ. یہ ہاتھ ہیں, یہ ہاتھ ہیں, یہ لوگوں کے ہاتھ ہیں جو بمباری میں کٹ گئے ہیں. ظاہر ہے ہم بلر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. لیکن خوشی تو اسرائیل نے یحییٰ سنوار کی شہادت پہ بھی منائی تھی. اسرائیلی میڈیا میں یہ کافی تصویریں گردش کر رہی تھی, لوگ ڈھول بجا رہے ہیں, گانے بجا رہے ہیں, جو فوجی ہیں وہ روڈوں پر لوگوں کو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ جی مبارک ہو, ہم نے اپنے ایک بڑے دشمن کو شکست دے دی اور اب فلسطینیوں کی ریزسٹنس ٹوٹ جائے گی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یحییٰ سنوار کے آخری لمحوں کی ایک ویڈیو بھی ریلیز کی, جس میں یحییٰ سنوار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ضرور 1000 بار یہ ویڈیو دیکھا ہوگا. اور اینڈ میں حالانکہ وہ بہت زخمی حالت میں ہیں, بس موت قریب ہی ہے, وہ ایک چھڑی اٹھا کر کوڈ کاپٹر کی طرف پھینکتے ہیں. اور اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ دکھانا کہ دیکھیں یہ اکیلا تھا, یہ تنہا تھا, کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا, جس طرح آپ کی کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا. لیکن اثر بالکل اس کے برعکس ہوا ہے. اگر آپ غزہ کی تصویریں دیکھیں
تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بچوں کا آئیکن بن گئے ہیں. یہاں پر بچے ہیں جو یحییٰ سنوار کے لباس میں اپنے ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے ہیں, کچھ آرم چیئرز میں بیٹھ کے پوسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایک بچے نے تو پوری ری انیکٹمنٹ کی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر وہ بچہ ہے, یحییٰ سنوار بنا ہوا ہے, پٹی باندھی ہوئی ہے, نیچے ایکچوئل فوٹیج ہے, اور اینڈ میں یہ بھی وہی کرتا ہے جو یحییٰ سنوار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فلسطین میں اور اس خطے میں اور اس خطے میں بھی شاید یحییٰ سنوار کو ایک ہیرو سمجھا جا رہا ہے, خاص طور پر اس ویڈیو کے بعد. لیکن یہ کوئی صرف اس خطے تک بات یہ محدود نہیں ہے. میں آپ کو کچھ جھلکی دکھانا چاہ رہا ہوں جو دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے صارفین نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. کچھ تو ان میں سے فلسطین کے ایشو کے بارے میں شاید زیادہ جانتے بھی نہیں تھے 7 اکتوبر کے پہلے. سنیے ان کا کیا کہنا تھا. He was resisting until his final breath. You have to say no politician in America, Europe, nobody would ever die like that. He survived a tank attack, a drone attack that blew off his arm, and he still fought them to the very end. This guy, love him or hate him, pulled off one of the most spectacular military maneuvers in modern history. Because he can't move anymore. So he picks up a stick and waits for the drone to get close enough that he can whack it. And it doesn't. So instead, he chucks it like a spear with his last breath. Rest in peace, the fallen leader of the resistance against the genocidal, insane, evil Occupy. Like a Hollywood star, keffiyeh around his neck, one arm amputated, and with the other arm throwing a stick at a drone that's about to kill him, and he looked unbelievably relaxed. He was wearing body armor with a rifle in his hand and basically had run out of ammunition fighting off IOF soldiers. He used it trying to free the people around him, knowing full well that his fight was going to lead to his own death. فلسطین کے حق میں جتنے بھی اب مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, اس میں یحییٰ سنوار کا ایک نہ ایک ٹریبیوٹ ہونا اب لازمی ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ہے موروکو کی تصویریں. وہاں پر ایک پورا سٹیج بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگ یحییٰ سنوار بن کے بالکل اسی انداز میں, اسی پوز میں بیٹھے ہوئے ہیں. موروکو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان کچھ عرب ممالک میں ہیں جن کے پورے تعلقات ہیں سفارتی ٹریڈ اینڈ ٹورسٹ لنکس ود اسرائیل. تو وہاں کی عوام کا رد عمل آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ اور لوگ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ماضی کے آئیکونس کے ساتھ, جیسے کہ شے گویرا. تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شے گویرا کی باڈی کے اوپر انہوں نے یحییٰ سنوار کے فیس کو سپر امپوز کیا ہوا ہے. ایک اور جو فیمس فریڈم فائٹر ہیں جن کے ساتھ انہیں کمپیئر کیا جا رہا ہے وہ ہے عمر مختار. اگر آپ بتانا چاہیں گے عمر مختار, یہ لیبیا کے ہیرو تھے, لیبیا کے ریزسٹنس کے ہیرو تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو سرینڈر فار اس, یا تو وی ول ون اور وی ول ڈائی. تو یحییٰ سنوار بڑی مشہور فلم بنی تھی, بڑی مشہور فلم بنی تھی, دا ونڈ اینڈ دا لائن. بڑی اچھی مووی تھی. اچھا, اس سے کئی لوگوں کو شہید رفعت الحریر کی یاد بھی آ رہی ہوگی. آپ شاید ان کا نام بھول گئے ہوں گے, لیکن ایک ٹیچر تھے غزہ میں جس کو اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا تھا. ان کی ایک بڑی مشہور نظم تھی, شاعر تھے, مصنف تھے, انٹلیکچوئل تھے, کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایک سفید پتنگ بنا کے چلانا. تو ان کی ایک کہاوت تھی مرنے سے کچھ دن پہلے رفعت الحریر کی, کہ اگر اسرائیلی فوجی میرے اسکول میں داخل ہوئے تو اگر میرے پاس صرف وہ بورڈ کا مارکر بھی ہو نا میرے ہاتھ میں, تو میں وہ بھی ان کی طرف پھینکوں گا, بالکل جس طرح یحییٰ سنوار نے اپنی چھڑی پھینکی. اچھا, آرٹ ورک تو اب اتنی ہے کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا. ایک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے جاپانیز ایکٹیوسٹس نے یحییٰ سنوار کو ایک سیمورائے کی طرح بھی پیش کیا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سنوار کی چھڑی ایک عرب محاورے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے, کہ جب آپ نے مطلب اگینسٹ آل آڈز جتنی بھی اپنی جان ہے آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے لگا دی ہے, تو اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اس پر سنوار کی چھوٹی پھینکی ہے. تو یہ چل رہا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ عراق میں ایک چینل ہے MBC کے نام سے, اور ایک سعودی اونڈ چینل ہے, اور وہاں پر یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک پیکیج چلایا کہ جی
پچھلے کئی سالوں میں اتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں. اچھا دہشت گردوں میں انہوں نے اسماعیل ہانیہ کا نام بھی شامل کیا, انہوں نے یحییٰ سنوار کا بھی, حسن نصر اللہ کا بھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس کے بعد لوگ ٹوٹ پڑے ایمبیسی کے دفتر پر عراق میں, وہاں پر توڑ پھوڑ کی, اور اب عراق نے اس چینل کا لائسنس سسپینڈ کر دیا ہے, اور الجیریا نے بھی سعودی اونڈ چینل العربیہ کا لائسنس وہاں پر سسپینڈ کر دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس ملک میں انتشار پھیل رہا ہے, ہم آپ کی ایکٹیویٹیز کو الاؤ کر نہیں سکتے. اور بھی آپ کو بہت کچھ بتانا تھا جو جن جرنلسٹ کو اب اسرائیل نے بھی ایک وارننگ دی ہے کہ ہم آپ کو تھریٹن کریں گے, لیکن وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.